اور اگر اس کے اوپر میری قوم میرے ساتھ نہیں نکلے گی تو قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ نوجوانوں، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جس قوم میں اس طرح کے لوگ اوپر بیٹھ جائیں اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. انہوں نے 2008 سے اور 18 تک 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑھائے. انہوں نے جو ملک کو لوٹا 4 گنا زیادہ اس ملک کا قرضہ بڑھا. 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ ہمارا قرضہ چلا گیا. جو کرپشن کے کیسز ان کے 10 سال میں تھے اب یہ پھر تیاری کر رہے ہیں لوٹنے کے لیے. مریم کیا کہتی شہباز شریف کو کہ انکل میرے داماد کا 60-70 کروڑ روپیہ جو گرڈ سٹیشن اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بنا تھا وہ اس سے معاف کر کے قوم کے ٹیکس کے پیسے سے وہ پیسہ دلواؤ. یعنی شرم نہیں آئی کہ پہلے چوری بچ گئی پھر سے چوری شروع کر دی ہے. اور پھر کہتی انکل، شہباز شریف کو انکل ہی کہتی ہے کہ انکل وہ ہندوستان سے میرا جو داماد ہے وہ مشینری امپورٹ کر رہا ہے تو اس کو کسی طرح مشینری کو آنے دو. یعنی کہ ہم نے کشمیر کی وجہ سے جو انہوں نے کشمیریوں کا جو حق تھا، جو ان کا اسپیشل سٹیٹس تھا، 5 اگست 2019 کو جو نریندر مودی نے ان کا سٹیٹس لیا، اس لیے ہم نے ان سے تعلقات توڑے. یہ جب تعلقات ہم نے توڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود یہ ان سے مشینری امپورٹ کر رہی ہے داماد کے لیے. مجھے بتاؤ ٹیکسلا، مجھے بتاؤ کہ کیا ہم کشمیریوں کی قربانی پہ سودا نہیں کر رہے؟ وہ بیچارے جو 30 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکا ہے، اور یہ اپنے پیسے بنانے کے لیے جو ہم پریشر ہے کہ تعلقات تب بحال کریں گے جب آپ کشمیریوں کو سٹیٹ ہوڈ واپس کرو. اس کے علاوہ ٹیکسلا، اس کے علاوہ سنیں، جو الیکشن کمشنر سکندر سلطان جو ان کا شریفوں کا گھر کا ملازم ہے، وہ ان سے پوچھ کے فیصلے کرتا ہے. اس کا کام صرف ایک ہے کہ کس طرح دھاندلی کر کے وہ کس طرح ان کو واپس جتائے گا، کیونکہ صاف اور شفاف الیکشن میں یہ اب یہ نہیں جیت سکتے. آپ کو پتہ پنجاب کے بائی الیکشن میں 17 جولائی کو ان کا صفایا کر دیا تھا. تو اس لیے اچھا ٹیکسلا تھکے تو نہیں؟ ہاں میں بس چیک کر رہا تھا. بہنیں تو ادھر بالکل ہی تھک، انشاءاللہ جنون ان کا قائم ہے. اچھا ٹیکسلا، اب میں آپ سب کے سامنے جو میرا پلان اس ملک میں حقیقی آزادی کے لیے، جو میں اب مارچ اسلام آباد کی طرف جو میرا پلان بن رہا ہے، اس میں آپ سب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے، سب نے تیاری کرنی ہے، کیونکہ ٹیکسلا زنجیریں گرتی نہیں ہیں، زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں. آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، آزادی چھیننی پڑتی ہے. سب تیار ہو جاؤ. میں آج اپنی ساری قوم کو پیغام دے رہا ہوں، جدھر بھی آپ ہو، آپ یہ یاد رکھو کہ یہ ایک تحریک بنی، پاکستان بنانے کے لیے ایک تحریک تھی، تحریک پاکستان.
اور یہ اس کے بعد 75 سال کے بعد یہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے اب یہ دوسری تحریک ہے. ہم نے اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے یہ سارے بت توڑنے ہیں. خوف کا بت سب سے پہلے, اور یہ جو چور, ان سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ہمارا دوسری مشن ہے. اور تیسری چیز, ملک میں سن لو ٹیکسلا, قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے, جس کو کہتے ہیں رول آف لا, انصاف لانے کے لیے. آج تک کیوں نہیں انصاف آیا؟ کیوں نہیں انصاف آیا آج تک پاکستان میں؟ کیونکہ طاقتور اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں لانا چاہتا, وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھنا چاہتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی, ایک قریش کی لڑکی کو چوری کرنے پہ سزا مل گئی ہے. انہوں نے کہا قریش کی لڑکی کو چوری کے اوپر سزا مل گئی ہے تو نبی اس کو معاف کر دیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی ہوتی اس کو بھی میں سزا دیتا. قانون کے اوپر کوئی نہیں, یعنی رول آف لا. جو قوم, پاکستانیوں سن لو, قومیں جو خوشحال ہیں, قومیں جو ترقی کر رہی ہیں, ان ساری قوموں کے اندر قانون کی بالادستی ہے. اور جو قومیں غریب ہیں, جو قومیں اس وقت غربت میں پھنسی ہوئی ہیں, مہنگائی میں, وہ قومیں جن سے لوگ ترستے ہیں ملک سے باہر نوکریاں لینے جانے کے لیے, وہ ساری قوموں کے اندر یہی ہے جو آج پاکستان میں ہے. امیر کے لیے ایک قانون اور غریب چوری کرے تو جیل میں. وہ ساری قوموں کا مسئلہ یہ ہے کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا. جو بھی ملک کا طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے. انصاف نہیں آنے دیتا, انصاف نہیں ہونے دیتا.